حاضرین و ممبران، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سالانہ انجمن کے موقع پر یہ تیسری بار سیکریٹری رپورٹ پیش کرنے کی شرط حاصل ہوئی۔ خداوند قدوس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج دارالتوحید و سنہ کی 29واں سال ہونے جا رہا ہے۔ الحمدللہ میں 2001 سے ایز اے ممبر اس ادارے سے جڑا ہوں، یعنی قریباً 25 سال سے اس ادارے کی خدمت ہوں، اور اپنی کارکردگی پر اللہ کی سپاس گزار ہوں، اور ہم سارے ممبران کی کوشش کا محاسبہ اور اپنی کارکردگی کا جائزہ، آئندہ کا منصوبہ میں عزم و حوصلہ کے ساتھ ادارہ کی بقا اور اس کی تعمیر کا خاکہ آپ حضرات کو قریباً 2 سال سے پیش کرتے آ رہے ہیں، لیکن میں آج 2 اہم موضوع پر مختصراً روشنی ڈالوں گا۔ وہ ہے تعلیم و تربیت۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اس طرح کے 2 موضوع ہمارے ذہن میں کیوں آئے۔ یہ انجمن کے موقع پر میں بتاتا چلوں کہ یہ 3 سال کی بڑی ذمہ داری اپنے ممبرانوں کے ساتھ جو میں نے گزاری ہے، یہ بہت اہم ذمہ داری تھی سیکریٹری کی، جس کی وجہ سے یہ خاکہ ہمارے ذہن میں تیار ہوئی ہے، اور ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے والے ممبران کا یہی محاسبہ ہے کہ ہم تعلیم کو لیتے ہیں، چلنے والے ممبران کا یہی محاسبہ رہا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت ہو رہی ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے ہم تعلیم کو لیتے ہیں کہ تعلیم کیا ہے، بہت مختصراً میں کہوں گا، اور تعلیم کی حد کیا ہے۔ میں اپنے بچوں کو بتا دوں جو ابھی حفظ مکمل کیے ہیں کہ تعلیم سے اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ تعلیم سے انسان بنتا ہے، تعلیم انسان کو کامیابی کی بلندیوں پہ لے جاتا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ لاتعداد علم کو حاصل کرنے کا نام تعلیم ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور اس کا نہ کوئی وقت ہوتا نہ کوئی عمر۔ ہر وقت علم سیکھنے سکھانے کا نام تعلیم ہے۔ تعلیم کا یہ حد نہیں کہ آپ نے حفظ مکمل کر لیا اور تعلیم یہاں پہ ختم ہو گئی اور آپ کامیاب ہو گئے۔ آپ کو اور آگے بھی علم حاصل کرنا ہے۔ آپ کر سکتے ہیں، بہت سارے راستے ہیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے، اور یہ حفظ مکمل ہونے پر سالانہ انجمن میں جو منائی جا رہی ہے، کیا یہ کامیابی کا جشن ہے جو ہم منا رہے ہیں؟ کیا یہ اچیومنٹ ہے جسے ہم ابھی منا رہے ہیں؟ ابھی ہمارے بچے گھر کو جائیں گے، گھر میں بھی، محلے میں بھی مٹھائیاں اور رشتہ داروں میں بھی مٹھائیاں بانٹیں گے، اور آپ کے والدین بھی بہت خوش ہوں گے، اور لوگ زیادہ سے زیادہ سیلیبریٹ کریں گے کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ بے شک آپ کامیاب ہو گئے ہیں، یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ نہیں ہے کامیابی۔ اصل میں سکسیس ہونے کے لیے آپ کو اور کام کرنا پڑے گا، وہ ہے خدمت خلق حقوق العباد۔ آپ کو دوسروں کی خدمت کرنی ہوگی، غریبوں کی مدد کرنی ہوگی، اور اپنے حاصل کردہ علم سے دوسروں کو علم سکھانی ہے، علم کو اوروں میں تقسیم کرنی ہے، تب ہوگی آپ کی کامیابی، تب ہوں گے اللہ آپ کی کارکردگی سے راضی۔ دوسری اہم بات علم کے ساتھ ساتھ تربیت کی، تو آئے تربیت کی طرف، لیکن تربیت ہے کیا چیز؟ جہاں تک اب تک جتنے بھی ہمارے علماء حضرات جو بات اپنی رکھے ہیں تعلیم کو لے کر، اس میں کچھ مختصر بات جو تربیت سے آئی ہے، اس میں ایک
वादे मैं करना चाहता हूँ कि आए आप तरबियत की तरफ। मैं कुछ अपनी तरफ से तरबियत के बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन तरबियत है क्या चीज? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि तरबियत की अगली शक्ल है। तरबियत भी एक ऐसी चीज है जो इल्म को अमली जामा पहनाती है, जिसको हम तरबियत कहते हैं। मिसाल के तौर पर झूठ बोलना बुरी बात है, झूठ बोलना गुनाह है, ये एक इल्म है। लेकिन इस बात पर अमल करना और इस बात पर अमल करवाना ये तरबियत है। इस चीज को हमें समझना है। अगर हम तालीम और तरबियत ना हो, अगर हमें तालीम हो और तरबियत ना हो, तो ऐसे तालीम का हमें कोई फायदा नहीं। एक बड़े स्कॉलर का कहना है कि तालीम बगैर तरबियत ऐसी है कि गधे में लदी हुई किताब है, वो किताबों का कोई फायदा नहीं। इसी तरह से तालीम जिस पर अमल ना किया जाए, अमल ना किया जाए, वो तरबियत जिसमें ना हो, तो इस तालीम का कोई फायदा नहीं, बल्कि इससे नुकसान है। मिसाल के तौर पर हम सब जानते हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है। हम बच्चों को बताते हैं कि ये गुनाह है बहुत बड़ा, ये गुनाह है बहुत बड़ा। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या करते हैं कि आपको कहीं पहुंचना है और कोई फोन करता है कि भाई आप कहाँ हो, और हम घर पे बैठे हुए हैं और हम कहते हैं कि हाँ बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, मैं रास्ते पे हूं। देखिए, इसको सुनने में तो कोई बड़ी खराबी नहीं लग रही है, लेकिन हमारा बच्चा जो सुन रहा है, हमारा ये अमल को हमेशा याद रखेगा। फिर जब वो दुनिया वालों से झूठ बोलेगा और हमसे झूठ बोलेगा, तब शिकायत होगी कि मेरा बच्चा तो झूठा है, ये है वो। इसी तरह से नमाज के बारे में हम बताते हैं कि नमाज की बड़ी अहमियत है, लेकिन हम अपने बच्चों को इल्म देते हैं, तरबियत नहीं करते। मिसाल के तौर पर मेरे वालिद साहब अभी मौजूद नहीं है इस दुनिया में। इनकी एक अमल थी, जब भी वो रात लौटते थे घर को, तो सबसे पहले वो किसी घरेलू उलझन में नहीं उलझते, घरेलू उलझन में नहीं उलझते। वो किसी घरेलू उलझन में नहीं उलझते और ना ही वो अपने आराम की तरफ करते। पहली फुर्सत में वो पूछते थे कि नमाज अदा की या नहीं। फिर उन्हें जो जवाब मिलता, इस पे वो तरकीब करते या सराहते और अपनी नमाज पहली फुर्सत में अदा करते थे। तो इन पर अमल करवाते भी थे और खुद भी करते थे। इसको तरबियत कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे वालिद रेल में चीफ सेक्शन इंजीनियर के पोस्ट में थे और आसनसोल में एक अदारा के फाउंडर भी थे। मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी भी थे और तय जिंदगी उन्होंने सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभाई बाखूबी अल्हम्दुलिल्लाह। अदारे में आज भी हजारों बच्चे तालीम हासिल करते हैं जो धनजिया इस्लामिया स्कूल के नाम से मौसूम है। एक आखिरी वाक्य, मैं सिर्फ छोटा सा वाक्य है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक आखिरी वाक्य मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि इसके बाद मैं सालाना आमदनी व अखराजात का रिपोर्ट दे दूंगा। बहुत जमाने पहले एक बादशाह गुजरा है, हारून रशीद। हारून रशीद रहमुल्लाह वो अपने दौर वक्त के बहुत जबरदस्त बादशाह रह चुके हैं। बहुत बड़ी इलाके उनके काबिज में था और काफी लश्कर थे, काफी बोलबाला था, काफी जिम्मेदार बादशाह थे। तो हारून रशीद रहमुल्लाह ने अपने बेटे को एक बुजुर्ग के पास भेजने का फैसला किया कि वो उनको इल्म व
ادب سکھائیں۔ پھر کچھ دنوں میں بہترین استاد کا انہوں نے انتخاب کیا اور ان کے پاس اپنے صاحبزادے کو بھیجا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ہارون رشید رحمہ اللہ ان بزرگ استاد کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ استاد وضو بنا رہے ہیں اور ان کے صاحبزادے ان کے پیروں میں پانی ڈال رہے ہیں۔ اب اندازہ لگا کر دیکھیے کہ آپ کے سامنے اس طرح کا منظر ہوگا تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ تو پہلے یہ ری ایکشن ہوگا کہ میں نے اپنے لڑکے کو یہ کام کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ ناراض ہوں گے، غصہ ہوں گے۔ تو ہارون رشید رحمہ اللہ نے بھی جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھی ناراض ہوئے اور بہت زیادہ ناراض ہوئے، لیکن انہوں نے ان بزرگ استاد کے پاس جا کر کہا کہ یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنے صاحبزادے کو آپ کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ آپ اس کو علم و ادب سکھائیں، لیکن میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آپ کے پیروں میں پانی ڈال رہا ہے اور آپ اپنے ہاتھوں سے پیروں کو دھو رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ایک ہاتھ سے اپنے آپ کے پیروں میں پانی ڈالے اور دوسرے ہاتھوں سے آپ کے پیروں کو دھوئے۔ یہ میں بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، آپ بادشاہ اپنے صاحبزادے کی بات کر رہا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ آج کل کے پیرنٹس اس طرح سے استاذہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں یا تھوڑا سخت بول دیتے ہیں یا ایک آدھا چھڑی لگا دیتے ہیں، تو آج کل کے پیرنٹس پتہ نہیں کیا کیا استاذہ کو کہہ دیتے ہیں جیسے استاد نہ ہو کہ ان کے غلام۔ اگر ہمارا یہ رویہ ہوگا تو بچے کیسے عادت ہوگا؟ بچے کیسے ٹیچر کی احترام کریں گے؟ بچے کیسے آپ کی عزت کریں گے؟ اور استاذہ کو بھی چاہیے کہ خاص کر کے استاذہ کرام کو بھی چاہیے کہ خاص کر کے ہاسٹل میں رہنے والے استاذہ کرام ہر وقت بچوں کے ساتھ تربیت کا معاملہ بنائے رکھیں۔ ہاسٹل میں رہ کر نماز کسی بھی حال میں ترک نہ کرے، کیونکہ یہی بچہ دیکھ رہا ہوگا اور دوسروں کو اور اسی کو ترغیب دے گا، جیسا کہ اور فجر کے سنت کے بعد فجر نماز کے بعد فجر نماز کے بعد سنت کو ادا کرے گا۔ تو بس ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں ایک چھوٹا سا کچھ اشعار پڑھ کر جو اس وقت کی بہت اہم ہے، اسرار الحق مجاز کا ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ جلال آتش پر کو صحاب پیدا کر، جلال آتش پر کو صحاب پیدا کر، اجر بھی کام اٹھے وہ ثواب پیدا کر۔ تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو خار جات جہاں میں گلاب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے ابھی انقلاب پیدا کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس مختصراً میں اس سال کی بجٹ کے بارے میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ اس سال کے انکم میں پچھلے 2 سال سے اچھی اضافہ رہا ہے، کیونکہ بہت محنت کے بعد یہ کام کو کر پائے ہیں ہم لوگ، اور ہمیشہ سسٹم بنا رہا مدرسوں میں کہ فری ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ خوراکی بھی فری تھا۔ تو یہ محنت کیا گیا اس بار، اور سارے بچے جو ہمارے ہیں وہ خوراکی فیس دے کر کے یہاں پہ ایجوکیشن حاصل کیے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ایک سسٹم چالو ہو گیا ہے کہ بچے خوراکی فیس دے کر کے یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے طرف سے پیرنٹس کی مبارکباد کو کہ آپ لوگ ہمارے اس سوچ کو اکسایا ہے، پڑھایا ہے، ہمت دیا ہے کہ اور بہتر کرنے کے لیے الحمدللہ۔ اس لیے پچھلے 2 سال سے اس بار کا بجٹ بہت اچھا رہا۔ انکم
اور اخراجات میں 11,75,667 روپے کا انکم رہا اس سال. اس میں مذہب میں اور ٹیچروں میں جو خرچ کیا گیا ہے کل اخراجات